ساری رات بندہ کیبل دیکھے، ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے، لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت طرف کروٹ بدلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، کیا کرتے ہو؟ جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے، اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے؟ تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی، اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے، تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی، تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہے تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو، ہاں درد اس کا مٹھا کرو۔ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے، ایک تو بزدلو لگا نہیں سکے نعرہ، اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے، ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی، اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا؟ ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا، آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں، پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یہ منظر ہم نے پیدا یا کیا۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ تو میرے آقا و مولا کی، ہاں جی، اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی، مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب، مفتی آصف سعید صاحب، یہ سارے حضرات، یہ شاہ جی جناب 2 ہتھاں نال سلام، سارے سید جتنے بیٹھے میری طرف 2 ہتھاں نال سلام۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے، یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء، یہ احمد رضا صاحب، یہ سارے نوجوان، یہ ان کے اندر یہ جو دم خم، یہ ایسے ایسے یہ حرارت، آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھے، میں نے کہا نعرے لگائے۔ یہ بات ممتاز قادری، ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا، باتیں کرتے ہو۔ یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا، ہم ویسے فقیر آدمی ہیں، بڑے مسکین آدمی ہیں، لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو۔ حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر ویسے ایسے کانپتے تھے، میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے۔ غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار۔ توجہ، میں نے ایسے ہی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ زعیم قادری وہ وزیر ہے، میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے یہ بات، کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ۔ وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے۔ انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ شاہ جی کو نہ ایک ان کا چہرہ اتر گیا۔ تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے؟ آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی۔ جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے۔ شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو روتے رہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا؟ تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے آپ۔
तुम 1400 साल हमारी तारीख मसक करो और कहो कि मौलवी खादिम अमन से बात करे। अमन से बात तो तब है, तुमने मेरे घर में हमला किया, तुमने मेरी 3 लाइब्रेरियां तोड़ी। नहीं नहीं नहीं, मेरे 14 साल मेरा बेटा है, वो है भी सुक्का सा, और उसको तुमने मारा, कान पकड़ाए रखे, उसके जनाब आगे से भी जनाब बूट मारे, उसके आगे से भी पीछे से भी उसे कान पकड़ाया, गालियां तुम देते रहे उसको। मैं खुश हूं तुमने गालियां दी, इसलिए कि मौलवी खादिम ने कोई डकैती तो मारी नहीं, मौलवी खादिम ने कोई मुल्क तो बेचा नहीं, मुल्क तो लूटा नहीं। मेरे बेटे को मारने की सिर्फ वजह यह थी कि ताकि औलाद तो आखिर औलाद होती है, बंदे को बोझदिल बना देती है। तो उसको इतना मारा कि मरने के करीब जब पहुंचा तो कहा आप दफा हो जाओ, और उसको इतना, मैं फिर भी खुश हूं, फिर मारो, मैं जो हाजिर हूं, उसको क्यों मारते हो? मैं जो तकरीरें मैं करता हूं, मुझे पकड़कर मारो, मुझे घसीटो। तुमने घसीटा भी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक मैं खुश हूं कि इसलिए कि मुझे रसूलुल्लाह के नाम पर घसीटा गया। तवज्जो नहीं नहीं, क्यों मारेंगे गाजी, क्यों मारेंगे ये गाजी? इनके बाप का मुल्क है। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। बैठे बैठे बात सुने, बात मैं खत्म करने लगा हूं, आपसे इतनी बातें है। क्यों मारे? ये नारा बिल्कुल नहीं लगाना, हम अपने बच्चों को पाले और ये मारते रहे, क्यों मारते रहे? तो कितने गाजी मारेंगे? क्यों मारे ये कितने गाजी? अभी तो एक काम ने हिसाब लेना है। हाँ, उसका यही जवाब है कि हमने और कुछ भी नहीं करना, ना किसी को जनाब मारना है, ना किसी को दाड़ना है, ना आग लगानी है, कुछ भी नहीं। अब लब्बैक कहते कहते आप तख्त पर जाकर हुजूर के दीन को बिठा दें, बस। सुभान अल्लाह। यही गाजी साहब के खून का बदला है, यही मौलवी खादिम की पगड़ी उतारने का बदला है, यही मेरे गिरबान पकड़ने का मतलब है, यही मुझे हथकड़ियां लगाने का यही जवाब है कि बच्चों ये सारा कुछ हमने इसलिए किया कि ताकि हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए, बस बात खत्म है।